وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کروانے کی بات کی ہے، چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا پانی کا ایک گھونٹ ہو یا ایک کھجور کے ساتھ کسی نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرات کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے احد پہاڑ جتنا ایک قرات ہے، میرے احد پہاڑ جتنا ایک قرات ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمانے علی شان پر ذرا غور کیجئے، روزہ کھلوانے والے کو اتنا ثواب ہے تو جس نے روزہ رکھا ہے اس کو کتنا اجر ملے گا۔ ہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، نہیں جی ہم سے نہیں نبھایا جاتا، نہیں جی بھوک لگتی ہے، نہیں جی وہ ہمیں کام کاج کرنا ہوتا ہے، تو یہ روزے ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے تو کل جب میدان محشر میں لوگ پیاسے بھوکے تڑپتے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے دسترخوان میدان محشر میں لگوائے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بہقی شریف کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی، رمضان سے چند دن پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں سرکار رمضان المبارک سے پہلے ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ آخر پر فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کروائے گا، اگرچہ وہ دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھلوا دے یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروا دے یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروا دے، اس کو تو یہ اجر ہے، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کو جس نے سیر ہو کے کھانا کھلوایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، پھر اس پانی کے بعد پیاس نہیں لگے گی کہ حتیٰ کہ بندہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو یہاں 2 بشارتیں ہیں، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے 2 بشارتیں دی ہیں۔ پہلی بشارت یہ کہ کل قیامت کے دن اس کو حوض کوثر نصیب ہوگا، اور دوسری بشارت اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت نیکی کا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تنہا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، آپ کی عادت مبارکہ ہی نہیں تھی اکیلے کھانا کھانا۔ آپ کوشش کرتے تھے کہ کوئی مہمان ہو یا مسافر ہو، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور خود کھانا کھاتے اس کو ساتھ ملا کے، اور عرض کیا کرتے تھے رب العالمین جس طرح تجھے کعبے کا طواف کرنے والا پیارا لگتا ہے نا، اسی طرح میں ابراہیم کو بھوکے کو کھانا کھلانے والا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کعبے کا طواف بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت کا کام یہ ہے کہ کسی بھوکے کو انسان کھانا کھلا سکے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بہترین کاموں میں سے کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین کام ہے۔
علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو حکم دیا کہ فلاں گھر چلے جاؤ، وہاں میاں بیوی رہتے ہیں، اور ان سے جا کے کہیے کہ تمہاری زندگی ٹوٹل 80 سال ہے، لیکن 40 سال ہم نے غربت میں رکھی ہے اور 40 سال ہم نے دولت میں رکھی ہے، اب مرضی تمہاری ہے کہ دولت پہلے لینی ہے یا غربت پہلے لینی ہے۔ خاوند سے جب بات ہوئی تو خاوند نے جب اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی کہنے لگی کہ بڑھاپے میں دولت آئی بھی تو کس کام کی، چلو ابھی لے لیتے ہیں، تو بڑھاپے میں پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا، دولت پہلے لیتے ہیں، غربت بعد میں لے لیں گے۔ تو وہ بندہ عرض کر کے اللہ کے نبی کو کہ حضور آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں دولت پہلے عطا فرما دے، 40 سال دولت کے پہلے عطا فرما دے اور غربت کے 40 سال بعد میں عطا فرما دے۔ آپ نے دعا کر دی۔ ادھر وہ بندہ جب گھر پہنچا تو بیگم صاحبہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تو کھانا کتنا، بالکل تھوڑا سا، میاں بیوی کے لیے بس کھانا تیار ہو رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں، اب یہ نہیں، اب ہمارے گھر میں 40 سال تک غربت نہیں آ سکتی، تو میں تو اپنے گاؤں کے جتنے بھی غریب مسکین لوگ تھے، یتیم لوگ تھے، سب کو کہہ کے آیا ہوں کہ شام کا کھانا ہماری طرف ہے، تو کھانا سب کے لیے بناؤ۔ وہ جب ابھی کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کے نبی ان کے دروازے پر دوبارہ آ کے دستک دی، تو یہ بندہ جب باہر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بقیہ 40 سال بھی دولت میں بدل دیے، بقیہ 40 سال بھی اللہ نے تیرے دولت میں بدل دیے، کون سا ایسا کام کیا ہے؟ عرض کی حضور بس ان غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، اور غریب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے رب العالمین اس کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، رب العالمین اس کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانے والا یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی بڑا پسند ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتے ہیں، نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی کسی سے مسئلہ پوچھتا تو مسئلہ بعد میں بتاتے، پہلے اس کی خدمت کیا کرتے، اس کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ان میں رواج تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑی سخت بھوک لگی کہ میں چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اتفاق ایسا کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے مسئلہ تو بتا دیا لیکن کھانے کا مجھے نہ پوچھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ تو بتا دیا لیکن کھانے کا مجھے نہیں پوچھا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ یہ دونوں بزرگ باہر نکلے اور میں ان کے ساتھ تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دونوں چلتے چلتے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نبوت تک پہنچے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے گھر سے نکالا ہے، جو چیز تمہیں گھر سے باہر لے آئی ہے وہ چیز مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ مبارک رکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ سرکار فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے یہ صحابہ ایک انصاری صحابی کے گھر چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو اس صحابی نے مرحبا کہا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سرکار کے ان غلاموں کو ساتھ بٹھایا اور جلدی سے اپنے باغ سے کھجوریں توڑی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجوریں تناول فرمائیے، اتنی دیر میں کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خدمت میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا پیش کیا گیا تو روٹیاں تھیں اور ساتھ میں بکری کا گوشت تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب یہ کھانا دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی اٹھائی اور اوپر تھوڑا سا سالن رکھا اور ایک غلام سے فرمایا جاؤ میرے گھر دے آؤ، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے کافی دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ لوگ جو تھے
یہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے، کتنے دن بھوکے کیوں رہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو ان کے دروازے پہ کوئی سائل آ جاتا، اے نبی کی اہل بیت، سائل ہوں، بھوکا ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، تو وہ سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی عادت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیرات کرنے سے، کسی کو کھلانے سے، کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا۔ بزرگ اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ پرانے دور میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کنویں بنائے ہوتے تھے، کنویں۔ آج بھی کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہیں کنویں موجود ہوں، لیکن چونکہ اب جدید نظام آ گیا ہے تو شاید کنووں سے پانی نہ نکالا جاتا ہو۔ تو آج اندازہ کر لیں جس کنویں میں آپ کو پانی ملے گا اور اس میں سے پانی اگر نکالا نہ جاتا ہوگا تو اس پانی میں بدبو بھی ہوگی اور وہ گدلا بھی ہوگا، لیکن جتنی دیر تک پانی نکلتا رہا اتنی دیر تک پانی صاف شفاف بھی تھا اور خوش ذائقہ بھی تھا۔ یہی مثال دیتے ہیں بزرگ کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے تو اس رزق میں غرباء کا بھی حق ہوتا ہے۔ جب ان کا حق ہم نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو اور ستھرا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مل جل کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔